اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کریم یہ سیشنز جو ہمارے چل رہے ہیں آن لائن ارننگ کے، آن لائن لرننگ کے حوالے سے، ان میں آپ کی اور میرے لیے برکت، خیر، اور جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو شروع کیا ہے، آپ نے اس کو جوائن کیا ہے، پیسہ کمانا، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا، اپنے آپ کو آج کی پروفیشنل سکلز سکھانا اور زمانے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا، جو ایم، جو مقصد لے کے آپ آئے ہیں، دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم اس مقصد کو، اس ایم کو آپ کے لیے کامیاب فرمائے۔ اس کے بعد جی گزارش یہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول میں ہم انٹر ہو جائیں گے اور تھوڑا سا ذرا بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ ہولڈ کیجیے گا پلیز۔ اچھا، تو اب اس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ اور اہمیت کی حامل ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے اس سے پہلے ایڈز مینیجر سیکھا تھا یا اس کی جو بیسک سیٹ اپ سیکھا تھا، تو اس میں کئی چیزیں اس طرح کی تھیں جو آپ کو جس کے حوالے سے آپ کے علم میں باتیں نہیں تھیں۔ پیج بنانا ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ پیج کسے کہتے ہیں جی، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن، تفصیل آپ نوٹ فرما لیجیے گا۔ جب آپ نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہوئے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہوئے، چاہے آپ یوٹیوب کے اوپر کرتے ہو، آپ چاہے انسٹاگرام پہ کرتے ہو، ویب سائٹس پہ کرتے ہو، فیس بک کے اوپر کرتے ہو، آپ نے ایون کہ واٹس ایپ کی مارکیٹنگ کرنی ہے، بزنس مارکیٹنگ کرنی ہے، انٹرنیشنل کوئی بھی کسی بھی طرح کی مارکیٹنگ، بلاگس کے اوپر کرنی ہے آپ نے، ان تمام طرح کی مارکیٹنگ کے اندر جو آپ کو بزنس مینیجر باؤنڈ کرتا ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ون، ایڈز مینیجر۔ ایڈز مینیجر کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ہم ان باتوں کو دہرائیں گے نہیں۔ اور نمبر ٹو، پیج۔ ایڈز مینیجر یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس پیج ہونا بہت ضروری ہے۔ اب پیج کیا ہوتا ہے؟ پیج بیسیکلی ایک اس طرح کا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پلیٹ فارم کو دو طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ون، اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اپنی کوئی ایسا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ سروسز کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سروسز دیں، لائک اگر آپ میں سے جو ہمارے بیچ میں 3 ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اگر وہ 3 ڈاکٹرز صاحبان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس پیشے کے لحاظ سے کچھ اپنی آن لائن سروسز جو ہے ان کو شروع کریں، تو اس کے لیے ان کا جو پیج بنے گا وہ سروسز کا پیج بنے گا جس کے اوپر ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں پلان کی جائیں گی کہ اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، یا ان کی جو میڈیکیشن ہے وہ کیسے ہوگی، یا ان کے جو پیشنٹس ہیں وہ ان کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ آپس میں کولیبریٹ کر سکتے ہیں، یا ان کے جو پیشنٹس ہیں وہ کس طریقے سے ان سے اپنی دوا منگوا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو سروسز کے حوالے سے ایک پیج تیار کیا جائے گا۔ پیج کا مطلب یہ ہے ایسا پلیٹ فارم جہاں سے آپ کچھ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس پروفیشنل ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے جو سپیس، جو آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، اس کا نام پیج ہے۔ پیج جو ہے اس کا مطلب جیسے صفحہ اگر آپ کہیں تو وہ صفحے کا سسٹم یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ پیج جو ہے اس میں دو طرح کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ایڈ مینیجر جو ہے وہ آپ کو دو چیزیں الاؤ کرتا ہے۔ نمبر ون، ایڈ مینیجر آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنی شاپ بنا لیں، آپ اپنی شاپ بنا لیں، تو شاپ اور پیج میں کوئی فرق نہیں ہوتا، شاپ اور پیج میں فرق کوئی نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ ایڈز مینیجر کے تھرو اپنی شاپ بناتے ہیں،
جو آپ کی آن لائن شاپ ہوتی ہے اگر وہ بناتے ہیں، یا ایڈز مینیجر کے تھرو آپ اپنا پیج بناتے ہیں، اب اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ اگر آپ ایڈز مینیجر کے تھرو اپنا پیج یا شاپ بنائیں تو جو بائی نیم ہے، نیم وائز آن لائن شاپ ایک زیادہ آسان نیم ہے سننے میں سمجھنے میں، لیکن پریکٹیکلی جو آپ کا پیج ہے اور جو آپ کی شاپ ہے اس پہ فرق کوئی نہیں ہوتا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، ابھی آج تک کی ڈیٹ میں ایڈز مینیجر نے جو آن لائن شاپ متعارف کروائی ہے وہ ٹل ڈیٹ یعنی کہ آج کی ڈیٹ تک دنیا میں اس وقت تک زیادہ ہٹ نہیں ہو سکی. اس کے کچھ پیرامیٹرز جیسے آپ کی ونڈو 8 ہے، اب ونڈو 8 جو ہے وہ ونڈو 7 سے زیادہ بعد میں آئی نا. ونڈو 8 بعد میں آئی تھی اور ونڈو 7 پہلے آئی تھی، لیکن ونڈو 8 کا جو ورژن تھا وہ اتنا فرینڈلی نہیں تھا. چونکہ وہ اتنا فرینڈلی نہیں تھا لہٰذا ونڈو 8 اتنی ہٹ نہیں ہو سکی. اور آج بھی بے شمار لوگ، ایون کہ آپ میں سے بھی جو ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے کمپیوٹر کے اندر، اپنے لیپ ٹاپ کے اندر ونڈو 7 کر رکھی ہوگی. اگر آپ مارکیٹ جاتے ہو تو وہ بھی آپ سے کہتے ہیں ونڈو 7 کرا لو یار. کیوں؟ اس کا انٹرفیس، اس کی ورکنگ اتنی فرینڈلی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو آن لائن شاپ ہے وہ ایک فنکشن ہے ایڈز مینیجر کا جس کے ذریعے آپ اپنی آن لائن شاپ تیار کر سکتے ہیں. لیکن آج کی ڈیٹ تک جتنے بھی لوگ اپنا آن لائن شاپ تیار کرنا چاہتے ہیں وہ پیج کے ذریعے سے، پیج کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آن لائن شاپ بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیج جو ہے اس کا انٹرفیس آسان ہے اور پیج کو سیکھنا آسان ہے، پیج کی ورکنگ آسان ہے، اور پیج جو ہے وہ اس کے تھرو جو ہم شاپ بنائیں گے، چاہے وہ ہمارا آن لائن سٹور ہو یا چاہے وہ ہماری آن لائن سروسز کا ایک پلیٹ فارم ہو، وہ دونوں کے دونوں جو آپشنز ہیں وہ ہمیں پیج دے گا اور اپنی آن لائن شاپ کا آغاز ہم پیج سے کریں گے. اب اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کو پلیز آپ نوٹ کر لیجیے گا. جب آپ اپنا آن لائن سٹور تیار کریں گے بذریعہ پیج، ایڈ مینیجر کو یوز کرتے ہوئے ہم پیج بنائیں گے اور پیج کو بنانے کے بعد ہم اپنا آن لائن سٹور بنائیں گے. اچھا، اب جو ہمارا آن لائن شاپ ہے، جو ہمیں ایڈز مینیجر ہمیں دیتا ہے آپشن کہ یار آپ کر لو، ہم ایڈز مینیجر کے تھرو اپنی شاپ کیوں نہیں بناتے؟ اس کی وجہ نوٹ کر لیجیے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ایڈ مینیجر ہے اس کے اندر پیمنٹ کی انٹیگریشن کا میتھڈ کوئی نہیں ہے. ایڈز مینیجر میں پیمنٹ کی انٹیگریشن کا میتھڈ کوئی نہیں ہے. اچھا، اب یہ پیمنٹ انٹیگریشن کیا ہوتی ہے؟ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جی، ان کو آپ پلیز نوٹ کرتے جائیے گا کیونکہ یہ چیزیں آن لائن شاپ کے حوالے سے بڑی ضروری ہیں کہ آپ کے علم میں ہوں. ہم ان کو آج کراس کر لیں گے، مکمل کر لیں گے، دوبارہ ان کو ہم دہرائیں گے نہیں کیونکہ اور بہت زیادہ باتیں ہمارے پاس دہرانے کے لیے آ جائیں گی، سیکھنے کے لیے آ جائیں گی. پیمنٹ انٹیگریشن جو ہے ایڈز مینیجر جو ہمیں آن لائن شاپ بنانے کی فیسلٹی دیتا ہے اس میں وہ ہمیں پیمنٹ انٹیگریشن کی آپشن نہیں دیتا. اچھا، اب پیمنٹ انٹیگریشن کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اگر کبھی آن لائن شاپنگ کی ہو، اگر آپ نے آن لائن شاپنگ کی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ کوئی چیز ایڈ ٹو کارٹ کر لیتے ہیں، کوئی چیز پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کے اندر آخر میں آ کے وہ آپ سے کہتا ہے جی آپ پیسے پے کریں. اب پیسے پے کرنے کے لیے وہ کہتا ہے جی پیسے کیسے پے کرنے ہیں آپ نے، نیچے آپ کو وہ آپشنز دے دیتا ہے. کون سی؟ وہ کہتا ہے جی آپ ویزا کارڈ کے ذریعے پیسے پے کر لیں، وہ کہتے ہیں آپ ماسٹر کارڈ کے ذریعے پیسے پے کر لیں، یا اور کوئی آپشن کو پے پال کا اکاؤنٹ آپ کے پاس پڑا ہے اس کے ذریعے پیسے پے کر لیں. اب یہ پے پال یا بینک کے وہ میتھڈز جو کہ اس اسپیسیفک آن لائن سٹور کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں پیمنٹ انٹیگریشن. جیسا کہ پریویس لیکچرز میں ہم نے سیکھا کہ ایڈز مینیجر کے ساتھ آپ نے اپنی پیمنٹ انٹیگریشن کیسے کرنی ہے. مطلب آپ نے اپنی جو پیمنٹ کرنی ہے ایڈز مینیجر کے تھرو، وہ آپ نے اماؤنٹ جو پے کرنی ہے ایڈز مینیجر کو وہ کیسے پے کرنی ہے. اس میں ان ڈیٹیل ہم نے سیکھا کہ اس کا سارا پیٹرن کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی پیمنٹ انٹیگریشن تھی. آپ نے اپنے میزان کے بینک کو یا یو بی ایل کے بینک کو یا فیصلہ بینک کو وہ کیا کیا تھا، آپ نے انٹیگریشن کا مسئلہ پیمنٹ کا حل کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اب اس طریقے سے جو آپ کا ایڈز مینیجر ہے یہ آپ کو پیمنٹ انٹیگریشن کا الاؤ نہیں کرتا. اب چونکہ ہمیں پیمنٹ انٹیگریشن الاؤ نہیں کرتا ایڈ مینیجر، لہٰذا اگر ابھی آنے والے دنوں میں
اگر تو وہ پیمنٹ انٹیگریشن کو ایڈ کر دیتا ہے تو وہ اب پہلے اپنے پیج کے اندر کرے گا. مطلب جو پیج میکنگ کا پروسیجر ہے وہ پیمنٹ انٹیگریشن پہلے وہاں متعارف کروائے گا, کیونکہ اس نے پہلے متعارف کرایا تھا پیج. ایڈز مینیجر نے پیج کو پہلے متعارف کروایا تھا اور شاپ کو بعد میں متعارف کروایا تھا. اس لیے اگر کل کو پیمنٹ انٹیگریشن ہوتی ہے تو وہ پیج کے ساتھ پہلے ہوگی اور شاپ کے ساتھ بعد میں ہوگی. لہٰذا ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم پیج کے اوپر آئیں اور پیج کے تھرو ہی ہم اپنا آن لائن اسٹور بنائیں اور آن لائن سروسز کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ تیار کریں. فرق کیا ہے؟ آن لائن سروسز کے پلیٹ فارم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی سروسز سیل کرنا چاہتا ہے, فار ایگزامپل آپ یہاں سے کورس کرتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا, آپ کورس کرتے ہیں آن لائن اسٹور بنانے کا, آپ کورس کرتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کا یا ویڈیو ایڈیٹنگ کا, یا جو بھی آپ کورسز کرتے ہیں. اب آپ اپنا ایک اسٹور تیار کرتے ہیں سوشل ایجنسی کا, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی کا. اس کے اندر آپ اپنا ایک پروفائل تیار کرتے ہیں, اپنی گگس تیار کرتے ہیں, اپنے ایڈس تیار کرتے ہیں. اس میں آپ بتاتے ہیں یار کہ میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی کرتا ہوں, میں گرافک ڈیزائننگ بھی کرتا ہوں, میں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کرتا ہوں, میں پروڈکٹ شوٹ بھی کرتا ہوں, یا میں آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ بھی میں کرتا ہوں, یا بزنس واٹس ایپ کا پروفائل بھی مجھے مکمل کرنا آتا ہے. یہ جتنی بھی سروسز آپ سیکھیں گے, آپ اپنی ان تمام سروسز کا ایک اگر آن لائن پلیٹ فارم تیار کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا سروسز کا پلیٹ فارم ہوگا. اس کے برعکس آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا آن لائن بزنس کرنے کے لیے, اپنا کوئی کاروبار کرنے کے لیے سمپل وہ کوئی آئٹم پکڑیں گے اور اس آئٹم کو وہ سیل کریں گے آن لائن. تو جب آپ کسی آئٹم کو, پروڈکٹ کو بیچو گے, کاروبار کرو گے, تو وہ آپ کا آن لائن اسٹور کے ذریعے ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو آن لائن اسٹور اور آن لائن آپ کا جو پلیٹ فارم ہوگا سروسز کا, یہ دونوں کے دونوں ہم بنائیں گے کس کے تھرو؟ پیج کے تھرو. یہ بریف ڈسکرپشن ہوگی پیج کے حوالے سے. اس کے بعد پیج بنتا کیسے ہے؟ آپ کا مین عام سمپل اکاؤنٹ جو ہے فیس بک کا, آپ نے اسے اوپن کرنا ہے. اسے اوپن کرنے کے بعد آپ کے ٹاپ لیفٹ آپ کا جو پٹی چل رہی ہے یہ دیکھیے گا, اس میں فلیگ کا نشان بنائے گا اور اس کے آگے یہ پیجز لکھا آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. یاد رہے جن اسٹوڈنٹس کے پاس ونڈو 86 یا 32 ہے ان کو یہ پیجز نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جن اسٹوڈنٹس کے پاس موبائل ہے ان کو یہ نظر آئے گا اور اس پہ کام بھی یہ کرے گا. جن اسٹوڈنٹس کے پاس اینڈرائڈ ہے, ایپل ہے, جن کے پاس ونڈو 7 ہے, 10 ہے, کوئی بھی ہے, 8 ہے, ان تمام کو نظر آئے گا. لیکن 32 اور 86 ونڈو میں پیج کی آپشن نہیں آتی. اور ویسے بھی جو ہے نا وہ کوئی بھی پروفیشنل, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس 64 ونڈو ہونی چاہیے. اچھا, اب یہاں پہ جو آپ کے پاس آپشن آ رہی ہے نا پیج کی, آپ نے اس کو کلک کر لینا. جب آپ پیج کی آپشن کو کلک کریں گے تو میرے عزیز دوستو, آپ کے سامنے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ایک نئی آپشن آئے گی پلس کے نشان کے ساتھ, کریٹ نیو پیج کی. آپ نے سمپل کریٹ نیو پیج کے اوپر جا کے اس کو کلک کر دینا. جو ہی اسے آپ کلک کریں گے اب وہ آپ سے کہے گا کہ یار آپ اپنے پیج کا کوئی نام رکھیں. اچھا, ایک میری بات سن لیجیے گا, جتنا میں کام کرواؤں گا وہاں پہ رک جانا ہے, اس کے آگے آپ نے نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ ایڈز مینیجر کی آپ نے لاسٹ پڑھی تھی کہ اس کی بے شمار اس کی پالیسیز تھیں, اس کے رولز تھے. اگر آپ ان رولز کو فالو نہیں کرتے تھے تو آپ کا ایڈز مینیجر بلاک کر دیا جاتا تھا, اور آپ میں سے 4 لوگوں کا یا 5 بندوں کا غالباً جو ایڈز مینیجر ہے وہ بلاک کر دیا گیا تھا. سو جتنا کام جس سٹیپ تک میں رکوں گا نا اس سٹیپ پہ رک جانا ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے, پھر نیکسٹ. اچھا, اب یہاں پہ کریٹ اے پیج کے اوپر جا کے پیج انفارمیشن میں آپ نے آنا ہے, اور یہاں پہ آ کے وہ کہتا ہے جی پیج نیم ریکوائرڈ. کوئی بھی نام دے دو یار, آپ اپنے پیج کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ نے کوئی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی کھولنی ہے تو آپ اس کا نام جو آپ کی ذہن میں آ رہا ہے اپنی کمپنی کے لیے وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہو. یاد رہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی اگر آپ بناتے ہو تو یہ ایک ایسی سروس ہے جو اگر آپ اس کو سیکھ جاتے ہو, جو بھی آپ سیکھ رہے ہو نا سارے کے سارا سوشل میڈیا, اگر یہ آپ سیکھ جاتے ہو, آپ کے ملک, آپ امریکہ کو چھوڑ دو, فری لانسنگ کو بھی چھوڑ دو, آپ دبئی کو بھی چھوڑ دو کہ آپ فری لانسنگ کرو گے, یہ کرو گے, آپ کے پاکستان کے اندر چھوٹے سے چھوٹا ایک کمرے کا دفتر جو ہے اس سے اگر آپ یہ سروسز دیتے ہو تو 30 منٹ لگتے ہیں آپ کے ڈیلی کے, اور آپ کی جو فیس ہے وہ کم سے کم 15,000 روپے ہے پاکستان میں. چھوٹے موٹے عام کسی ایک گلی محلے کے دفتر کی یہ یہاں پہ ریٹ چل رہا ہے اس
فن کا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک پاکستان میں یہ فن جو ہے وہ بڑا محدود ہے. کلائنٹس ہیں, ہر بندہ کہتا ہے میں نے موبائل کے اوپر مارکیٹنگ کرنی ہے, میں نے یوٹیوب پہ مارکیٹنگ کرنی ہے, میں نے اس کے اوپر کرنی ہے, لیکن سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کرنی کسی کو نہیں آتی, بہت کم بندے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ آپ نے اپنا نام کوئی بھی لائک میں کہتا ہوں میرا نام XYZ ہے جی, ABC کچھ بھی کر دیتا ہوں. آپ نے اپنا نام رکھ دیا. اس کے بعد کیٹیگری ریکوائرڈ, وہ کہتے ہیں یار کون سی کیٹیگری ہے آپ کی. اب آپ نے یہاں پہ کوئی بھی کیٹیگری, لائک ایجوکیشن کی میری کیٹیگری ہے فار ایگزامپل, یہ مارکیٹنگ کی کوئی بھی میری کیٹیگری ہے, تو میں وہ کیٹیگری یہاں پہ لکھ دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ میرا پیج ہے, اور یہ پیج کے تھرو جو میں اپنا بناؤں گا آن لائن اسٹور, یا اس پیج کے تھرو جو میں بناؤں گا اپنا سروسز کا پلیٹ فارم, اس کی کیٹیگری کیا ہوگی, ایجوکیشن, یا جو بھی اس کی کیٹیگری ہوگی میں اس کو یہاں پہ مینشن کر دوں گا. اس کے بعد ڈسکرپشن میں آپ اپنے اس کمپنی کے بارے میں کچھ بھی لکھ دیں گے, کچھ بھی جو آپ کی تفصیل ہے, جو آپ کے پاس جو آپ نے کہنا ہے XYZ ABDF کچھ بھی آپ کہہ لیں, یہ آپ ڈیٹیلز اس کے حوالے سے لکھ دیں گے. لکھنے کے بعد آپ نے یہ 3 چیزیں مکمل کر لیں. جب آپ یہ 3 چیزیں مکمل کر لیں گے جناب علی, تو ابھی اب دیکھیں آپ کے رائٹ سائڈ پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا ایک پیج فلیگ کا نشان کا بن کے آ گیا, اور اس میں یہ آپ کا نام لکھا آ گیا ABC. یہ آپ کے پیج کا ایک وہ تیار ہو رہا ہے پروفائل جو کہ آپ تیار کر رہے ہیں. اچھا, اس میں اب جب یہاں پہ آپ کریٹ پیج کو کلک کریں گے نا, تو یہ آپ کی بیسک انفارمیشن سیو کر لے گا, اور آپ کے لیے یہ ایک پیج جو ہے اس کو بنا دے گا. یہ بیسک ہے پیج کا, جسٹ اٹ از اونلی بیسک. ٹھیک ہے جی. اسے آپ نے کلک کیا کریٹ پیج پہ, آپ یہ دیکھیے گا آپ کا ایک پیج جو ہے وہ بن گیا. اب اس کے اندر پیج کے اندر 3 4 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور ان میں سے ہر چیز کہتا ہے ABC was created, now you can add images or go to your page to add more details. کہتا ہے یار آپ کا پیج جو ہے وہ بنا دیا گیا. اچھا, اب اس میں اس پیج میں جو آپ نے بنایا ہے, اس کے اندر اب آپ جو اپنی آپشنز ہیں, یعنی کہ آپ کے پیج کے اندر اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ان کو نوٹ کرتے جائیے گا. نمبر 1, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی اچھی کمپنیز ہوتی ہیں, اور جب آپ ان کا پروفائل کھولتے ہو فیس بک کا, تو کیا ہوتا ہے, ان کے جو امیج ہوتا ہے اس کے پروفائل کا, اس کے کنارے جو ہیں وہ اس کے ڈبے سے باہر نکلے ہوتے ہیں. مطلب پریکٹیکل میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو آپ کا پیج بنے گا نا جی, یہ دیکھیں, یہ اس کا اوپر والا ایک آپ کو اس نے پورشن دیا ہے. اس پورشن کے اندر آپ نے اپنا ایڈ جو ہے, اپنا پروفائل جو ہے, اپنے پیج کے بارے میں وضاحت جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگانی ہے. اب اس کے اندر آپ کا جو سائز ہے, جو کہ فیس بک یا ایڈز مینیجر یا ہر ایک پلیٹ فارم, چاہے یوٹیوب ہے کوئی بھی ہے, ہر ایک پلیٹ فارم کے اپنے اپنے رولز ہیں. ان رولز کو اگر آپ فالو کریں گے تو وہ آپ کے ایڈ کو پورا دکھائیں گے. اگر آپ اس کے رولز کو فالو نہیں کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ایڈ, یعنی کہ آپ کا پروفائل, جو اپنا بینر آپ تیار کرو گے, وہ یہاں پہ نظر آئے گا تو صحیح, لیکن وہ کٹ جائے گا, کٹنگ کے ساتھ آئے گا, کنارے کٹے ہوں گے, لفظ باہر نکلے ہوں گے. اس کے لیے خاص رول ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کو فالو کریں گے تو تب یہاں پہ آپ کی ایگزیکٹلی میجرمنٹ جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ پوری آئے گی. وہ رول کیا ہے وہ بھی ہم اگر ٹائم بچ گیا تو آج ڈسکس کریں گے, ورنہ ہم کل ڈسکس کریں گے. وہ پکسلز کا ایک سمپل رول ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے, جو کہ فیس بک نے ہمیں باؤنڈ کیا ہوا ہے, یوٹیوب نے بھی باؤنڈ کیا ہوا ہے, ہر ایک پلیٹ فارم نے علیحدہ پیٹرن سے باؤنڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہاں پہ ایک بات تو یہ ہوگی کہ آپ نے جو یہاں پہ اپنا لگانا ہے پروفائل کا مین بینر, اس میں رولز کو اپنے فالو کرنا ہے, اور فالو کرنے کے بعد لگانا ہے. اس کے فالو کیے بغیر آپ نے ہرگز بھی نہیں لگانا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, جہاں پہ آپ کا یہ آ رہا ہے فلیگ, اس فلیگ کے اندر آپ نے اپنی کمپنی کا لوگو لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. لوگو کیا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کمپنی کو جو مین ریپرزینٹ کرتا ہے, ایک اس کو لوگو کہتے ہیں, سب جانتے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں. اچھا, اب جو آپ کا لوگو ہوگا, آپ نے وہ اس طرح کا یہاں پہ لوگو ڈیزائن کرنا ہے جو لوگو آپ کا اس شیپ میں ہو کہ وہ ہمیشہ اس گول سرکل کے اندر آتا ہے. آپ نے ڈیزائن کرتے ہوئے لوگو کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ وہ جب راؤنڈ سرکل میں کٹے تو وہ اس کی کوئی چیز کٹ نہ جائے. فار ایگزامپل آپ کا لوگو ایک اسکیئر کی فارم کے اندر ہے,
تو اگر آپ اس کو ڈیزائن کر لو گے نا اسکیئر فارم تو کیا ہوگا، جب اس کو آپ لگاؤ گے تو وہ سرکل میں آ کے اس کے کنارے کٹ جائیں گے. تو یہ اینی ویز یہ ہم ڈیزائننگ میں سارا کام سیکھیں گے کیا کرنا ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ آپ کا یہ آ گیا، دو باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ ہے جی کہ آپ نے یہاں پہ جو لوگو لگانا ہے اپنا، لوگو لگانے کے بعد اوپر پروفائل آپ کا آ گیا. پروفائل لگانے کے بعد اس میں سب سے امپورٹنٹ باتوں میں سے ایک اور امپورٹنٹ بات، یہ ہماری ساری بیسک ہیں، یہ لازمی آپ کو آنی چاہیے، اور جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، خالی امپورٹنٹ نہیں ہے. کون سی بات؟ سنیے گا. جب آپ اپنے پیج کو اپنے آن لائن شاپ کے اندر کنورٹ کریں گے، جب آپ اپنے پیج کو یوز کرتے ہوئے اپنا آن لائن اسٹور بنائیں گے، تو کیا ہوگا، آپ کا آن لائن اسٹور اور آن لائن پیج، آن لائن سروسز کا جو آپ کا اسٹور ہوگا، جب وہ مارکیٹ میں لائیو ہوگا اور اس کے اوپر آپ کی 2 4 15 20 آئٹمس لگ جائیں گی، لگنے کے بعد جب وہ سیل کو پکڑ لے گا اور آپ کا کسٹمر جو ہے آپ کو آرڈر دینے شروع کر دے گا. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک پیج کو ہم دیکھتے چلتے ہیں جی. آپ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پیج بعد میں. جب آپ کا کسٹمر آپ کے پیج، یعنی کہ جو آپ کا پیج کے تھرو سٹور بنے گا، آن لائن سٹور، جب آپ کا کسٹمر اس آن لائن سٹور کو آرڈر دینے شروع کر دے گا نا، پھر کیا ہوگا، آپ کے آن لائن سٹور کی ورتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کو وہ ایکٹیو ہو گیا. آپ اس کے اوپر 6 مہینے کام کرتے ہیں. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں ایگزامپل دی تھی کہ آپ اگر ایک سٹور تیار کرتے ہیں سروسز کا، کون سی سروسز، آپ کے علاقے میں کوئی اچھی سی اسکیم بن رہی ہے، کوئی بحریہ ٹاؤن، کوئی DHA کچھ بن رہا ہے، اور وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے یار بڑے بڑے گھر بن رہے ہیں، کنال کی، یا جو بھی اچھے گھر بن رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار ان تمام گھر والوں کو سیکیورٹی چاہیے. آپ نے اپنے ایریے میں اس گھر کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو اس کی باؤنڈری وال تیار کرتے ہیں، بجلی کی آج کل ایک چلی ہوئی ہیں، وہ جو بندہ اس کو مینوفیکچرنگ کرتا ہے یا سپلائی کرتا ہے، اس کے پاس گئے، اس سے آپ نے ریٹ لیا، آپ نے اپنا ایک آن لائن سروسز کا سٹور تیار کیا، اس پہ آپ نے لکھ کے لگا دیا جی میں سیکیورٹی کے حوالے سے یہ سروسز دیتا ہوں، یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی سروسز جو کہ آپ کی اپنی بے شک نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اس کا نالج آ گیا ہے. تو اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سروسز کو یہاں پہ لگا لینا ہے. اب جب آپ کی سروسز اس سٹور کے تھرو بکنا شروع ہو جائیں گی تو آپ کے نے کچھ ایکسٹریم لیول پہ جا کے آپ نے کچھ چیزوں کو، کچھ سیفٹی پیرامیٹرز کو آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ کے وہ پورے ہونے چاہیے. اگر آپ کے سیفٹی پیرامیٹرز پورے نہیں ہوں گے تو اب ہیکرز اور جو سائبر کرمنلز ہیں وہ آپ پہ اٹیک کریں گے. یہ میں آپ کو پریکٹیکل کی بات بتا رہا ہوں. جب آپ کا پیج جو ہے آن لائن اسٹور میں کنورٹ ہو جائے گا اور آپ وہاں سے مہینے کا 1,00,000 روپے کمائیں گے، 2 لاکھ کمائیں گے، تو آپ کے پیج کے فالوورز بھی ہوں گے، آپ کے آن لائن اسٹور کے کسٹمرز بھی ہوں گے. اب وہ جو آپ کے آن لائن اسٹور کے کسٹمرز ہوں گے نا، وہ کسٹمرز آپ بنائیں گے 6 ماہ کے بعد جا کے، سال کے بعد جا کے. آپ ڈیفینیٹلی آپ کی محنت لگتی ہے بنانے پہ، ویٹ کرنے پہ. اب یہ 6 ماہ کے ویٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہیکرز آپ کے آن لائن اسٹور کو ہیک کر لیتے ہیں. ہیک کرنے کے بعد وہ آپ کے اسٹور کا نام چینج کرتے ہیں یا بعض اوقات نہیں بھی کرتے، اور وہ اس سٹور کے خود مالک بن جاتے ہیں. اور مالک بننے کے بعد اس کے گاہک، اس کے کسٹمرز لگائے ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ 2 سال محنت کرتے ہیں، وہ 3 سال محنت کرتے ہیں، وہ آپ کی 6 ماہ کی، سال کی محنت کو پکڑتے ہیں، آپ کے اس سٹور کو ہیک کرتے ہیں، اور جو آئٹمز آپ نے اس کے اوپر لگائی ہوتی ہیں مارکیٹ سے اس کا ریٹ لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے یار اس سٹور کے اوپر ٹریفک آ رہی ہے، اس پہ کام چل رہا ہے، اس پہ کسٹمرز آ رہے ہیں، وہ آپ کے کسٹمرز کے سارے آرڈر آپ سے گریب کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. یہ جو تکلیف ہے جب آپ کا سٹور آپ نے 6 ماہ کی محنت کے بعد اس کو 1,00,000 روپے کمانے پہ لے کے آئے ہوں، جب آپ 6 7 8 ماہ کے بعد 50,000 1,00,000 روپے 1.5 لاکھ کما رہے ہوں. اچھا ایک بات میں آپ کو کہوں، اس میں 10 20 ہزار نہیں کمایا جاتا. میں نے اس لیے میں نے 50,000 کا ہے. آن لائن کے کام کے اندر ایسا کوئی کام ہے ہی نہیں ہے جو کام ہو صحیح اور اس میں 50 سے کم انکم ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے. یہاں پہ آپ 50+ کماتے ہیں، لاکھ کماتے ہیں. اب جب آپ کا سٹور 1,00,000 روپے کمانے پہ آتا ہے نا، 6 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد، اس وقت وہ ہیکر آتا ہے، پکڑتا ہے اور لے جاتا ہے آپ کے سارے کسٹمرز کو. اب یہ مرحلہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب میں نے کئی کسٹمرز دیکھے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی پیرامیٹرز کو پورا نہیں کیا تھا، اور اس کے ریوارڈ میں سیکیورٹی پیرامیٹرز کے جو ان کا بیسک پیٹرن ہے اس کو فالو نہ کرنے کے جرم میں ان کا جو سٹور تھا وہ ہیک کر لیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ہیک کرنے کے بعد جب ان کا سٹور ہیک ہو گیا تو اچھا خاصا
انہوں نے زور لگا لیا، لیکن وہ بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو سکھاؤں گا وہ بھی کہ اگر آپ کا اسٹور ہیک ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو ریکور کیسے کرنا ہے. ایک بڑا مشکل پروسیجر ہے، کیونکہ اپنے اسٹور کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو فیس بک کو کلوز کرنا پڑے گا، آپ کو ایڈز مینیجر سے ہیومن ایکٹیویٹی کروانا، خیر ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، کروانا پڑے گی. اینی ویز اب اس میں جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے. جو آپ کا آن لائن اسٹور ہوگا اس کے اندر آپ پیج کے اوپر لکھ لیں کچھ چیزیں اس میں کام کر رہی ہوں گی. کون کون سی ہوں گی؟ میں آپ کے سامنے کچھ رولز کھول کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں جن کو ابھی جسٹ آپ نوٹ کر لیں. ابھی اس ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر چاہا تو ہم اس سارے پروسیس کو مکمل کر کے آگے نکل چکے ہوں گے، تب آپ کو اس بات کی سمجھ اچھے طریقے سے آ جائے گی. آپ نے کوئی بھی جو آپ کا آن لائن اسٹور ہوگا، جیسے یہ ایک آن لائن اسٹور ہے جو کہ حکمت کے ایک حکیم صاحب ہیں، انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے. اچھا، اس میں اس اسٹور کے اندر کچھ رولز کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ رولز جو ہیں ان کے بارے میں وہ کیا کیا ہوتے ہیں یہ ابھی آپ نوٹ کر لیں. یہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے. ابھی جسٹ ایک اسٹور کے بارے میں بیسک انفارمیشن کے اوپر آئیں. آپ کا جو اسٹور ہے اس کے اندر ایک اس اسٹور کا مالک ہوگا، اسے کہیں گے پیج اونر. ایک اس کے مالک کے علاوہ، جو اس کا مالک ہوگا، اس مالک کے علاوہ اس اسٹور میں ایک بندہ ہوگا جو اس کا ایڈمن ہوگا. ٹھیک ہے جی، ایڈمن یہ مالک سے نیچے ہوتا ہے. جو اونر ہے آپ کے اسٹور کا وہ اونر ہوگا، اور اونر کے بعد باری کس کی آتی ہے؟ ایڈمن کی. اس کے بعد ایڈمن کے بعد ایڈمن کے علاوہ آپ کا جو یہ پیج ہوتا ہے، جو آن لائن اسٹور ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ اور رولز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کچھ اور رولز بھی ہوتے ہیں. ان کو جو آپ کے اور جو رولز ہوتے ہیں نا جی، اس میں ایک آپ کا رول ہوتا ہے ایڈیٹر کا، EDITOR، ایڈیٹر. اب جو آپ کا ایڈیٹر ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کا ایڈیٹر یہ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے آن لائن اسٹور کے اندر کچھ جو چیزیں ہیں، کچھ جو آپ کے ایڈز ہیں، یا کچھ آپ کا جو اس کے اوپر کوئی انفارمیشنز پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کو ایڈٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اسے کہتے ہیں ایڈیٹر. اسی آپ کے آن لائن اسٹور کے اندر ایک آپ کا رول ہوتا ہے. رول کا مطلب ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اب وہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ ذمہ داریاں ہوتی کیا ہیں. ایک اس میں ذمہ داری ہوتی ہے، رول ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جی آپ کا ایڈورٹائزر. آپ کے آن لائن اسٹور کا جو ایڈورٹائزر ہوتا ہے اس کے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پیج کو، آپ کے آن لائن اسٹور کو، یا آپ کے آن لائن سروسز کا جو آپ کا پلیٹ فارم ہے، وہ اس کی مشہوری، اس کی ایڈورٹیزمنٹ اس کی مارکیٹنگ کر سکتا ہے. اسے کہتے ہیں ایڈورٹائزر. ٹھیک ہے جی، یہ بیسک 4 اہم ترین رولز ہوتے ہیں. باقی اس کے سوا رولز کی اتنے خاص اہمیت کے حامل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، ابھی رول کے بارے میں، رول ہوتے کیا ہیں؟ جب آپ نے اگر جاب کرنی ہے، لیٹ سے آپ کل کو کسی اچھی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی، تو جو اچھی کمپنی ہوتی ہے نا، اس کے اندر آپ کا جو اونر ہوتا ہے کمپنی کا، وہ اپنے اس آن لائن اسٹور کے لیے، جس جاب کے لیے آپ کو ہائر کرتا ہے نا، وہ اس اسپیسیفک اسٹور کے اندر آ کے آپ کے لیے اس رول، یعنی کہ اگر وہ کہتا ہے جی آپ ایڈیٹر ہیں، اگر وہ کہتا ہے جی آپ پبلشر ہیں، اگر وہ کہتا ہے جی آپ جو ہے وہ مارکیٹر ہیں، ایڈورٹائزر ہیں، تو یا آپ ایڈمن ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو وہ رول گرانٹ کر دیتا ہے. وہ رول کیسے گرانٹ کرتے ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے. وہ آپ کو ایک رول گرانٹ کرتا ہے. اب کیا ہوگا کہ آپ جب یہ پیج یہاں پہ، جیسے یہاں پہ لکھا آ رہا ہے نا پیج اونر، یہاں پہ پیج اونر لکھا آ رہا ہے نا جی، اور مطلب پروفیسر حکیم ملک حنیف یہ اونر ہیں اس پیج کے. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے یہاں پہ اس پیج کے ایڈمن کون ہے؟ یہ لکھا آ رہا ہے یہ صاحب اس کے ایڈمن ہیں. ٹھیک ہے جی، اب اسی طریقے سے اس کے نیچے مزید چلتے آئیں گے نا، تو یہاں پہ مزید لکھا آئے گا کہ اس پیج کے جو ہے وہ فلانے بندے اس کے ایڈیٹر ہیں، فلانا بندہ اس پیج کا جو ہے نا وہ ایڈمن ہے، فلانا بندہ اس کا ایڈورٹائزر ہے.
یا اس کا پبلشر ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو کمپنی جہاں پہ آپ جاب کریں گے وہ کمپنی آپ کو جس کام کے لیے ہائر کرے گی وہ اپنے اس اسٹور میں وہ والا اسپیسیفک رول آپ کو دے دے گی. فار ایگزامپل آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینی ہے کسی کمپنی میں تو وہ آپ کو بطور ایڈورٹائزر کے یا ایڈمن کے آپ کو مقرر کر دے گی. اب یہاں پہ اسی طریقے سے جب آپ اس کمپنی میں کوکا کولا میں پیپسی میں یا آپ نوڈلز میں جائیں گے اور جمی میں جائیں گے اور پولکا میں جائیں گے وہاں پہ جب جاب کریں گے تو اس کا جو آن لائن اسٹور ہوگا وہاں پہ آپ کو اس طریقے سے آپ کا نام لکھا جائے گا اور آپ ایڈمن کے طور کے اوپر اگر آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے اس کی تو آپ یہاں پہ مقرر ہو جاؤ گے. جب آپ اس کے ایڈمن مقرر ہو جاؤ گے تو اب آپ کیا کرو گے, اب آپ اس آن لائن اسٹور کے اندر مختلف قسم کی چینجنگس کر سکتے ہو, آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہو, جو بھی آپ کا رول اس کے اوپر ہوگا آپ وہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتے ہیں رولز اور یہ نارملی بڑی کمپنیز کے اندر آپ کو دیے جاتے ہیں. چھوٹا کلائنٹ جو ہوگا وہ آپ کو کوئی رول اسپیسیفکلی جو ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ آپ کو سارے کے سارے رول ایک بندے کو یار یہ پکڑو میرا پیج یار یہ آپ نے اسے کرنا ہے تو وہ سارے کی ساری اتھارٹی آپ کو دے دے گا, اب آپ اس کو ڈیل کرتے رہو گے. لیکن جو بڑی کمپنی ہوتی ہے اس میں اس کا ایڈورٹائزر سیپریٹ ہوگا, اس کا ایڈمن سیپریٹ ہوگا, اس کا ایڈیٹر سیپریٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی, جو بندہ گرافک ڈیزائننگ سیکھے گا نا وہ ایڈیٹر بن جائے گا اس نے کیا کرنا ہے پوسٹ کو جا کے لگانا, ایڈ کرنا, ایڈ ڈیزائن کرنا, تو وہ ایڈیٹر ہے. ایڈورٹائزر کیا کرے گا کہ وہ ان پوسٹروں کو پکڑے گا اور اس کی ایک کیمپین ڈیزائن کرے گا, میڈیا کیمپین یوٹیوب کے لیے, فیس بک کے لیے, انسٹاگرام کے لیے یا بلاگس کے لیے یا جناب علی جو بھی آپ نے ویب سائٹس کے لیے. اب وہ ویب سائٹ یا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ مارکیٹنگ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں پلیٹ فارم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہوئے یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہوئے تو وہ اس اسپیسیفک رول کے تحت آپ کریں گے. اچھا تو یہ ہوتا ہے اس میں. اب سب سے اہم بات آخر میں جو دو چیزیں ہیں نوٹ کر لیجیے. نمبر 1, آپ کے پیج میں آپ کا جو اپنا ذاتی آپ نے پیج بنانا ہے, یہ بات آج نوٹ کر لیں, آئندہ اس کا ہم کریں گے پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے. آپ نے اپنے پیج کے ہمیشہ 2 ایڈمن مقرر کرنے ہیں, اس میں سے ایک ایڈمن آپ خود ہوں گے اور دوسرا ایڈمن بھی چاہے تو آپ خود ہو جائیں, اس کے لیے ایک نئی سم لیں, نئی سم لے کے ایک نیا اکاؤنٹ تیار کریں, ایک نیا ایڈز مینیجر کا اکاؤنٹ رکھیں, اس نئے ایڈ مینیجر کے اکاؤنٹ کے اندر ایک نیا ایڈمن اس کو مقرر کر لیں, یعنی کہ ایک ایڈمن وہ ہو گیا جو کہ آپ ہی ہیں اور ایک آپ خود ہو گئے, تو 2 ایڈمن مقرر کریں. یا کسی بھائی کو کسی اعتماد والے بندے کو اپنا بنائیں ایڈمن جس کے بارے میں آپ کو شور ہو کہ یہ بندہ میرا اسٹور چوری نہیں کر سکتا. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پیج کے خود ہی بن جائیں ایڈمن. ٹھیک ہے جی, یہ 2 ایڈمن بننے کا فائدہ کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے کل کے لیکچر میں کہ ایڈمن 2 اپنے کیوں بنانے ہیں, اور یہ انتہائی بیسک ترین فارمولہ ہے اپنے آپ کو سائبر کرائم سے بچانے کا, اپنے آپ کو ہیکر سے بچانے کا. وہ کیسے ہے اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے. 5 منٹ رہتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر کے اندر, اس میں تمام سوالات جو آپ کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو الاؤ کر دیا ہے انمیوٹ کرنے کا. انمیوٹ کیجیے مائک کو, ہینڈ ریز کیجیے اور سوال کر لیجیے. جو سوال آپ کا بچ جائے گا واٹس ایپ کے اوپر آ کے سوال کیجیے گا رات کے 12 بجے تک. آئی ایم ہیئر ٹو آنسر ایون سنگل کویسچن, جب باقی میں تب تک آنسر کروں گا آپ کو. ٹھیک ہے جی, جی پلیز اپنے کویسچنز آپ کیجیے گا, میں نے آپ کو الاؤ کر دیا. جی جی عمر صاحب پلیز. جی عمر. سر آپ نے سیکیورٹی میجرمنٹس کا بتایا لیکن وہ کہیں رول آؤٹ ہو گیا, کیا اس کے بارے میں ڈیٹیل لیکچر ہوگا بعد میں؟ بہت تفصیل سے ہوگا بیٹا. سیکیورٹی پیرامیٹر جو ہے نا وہ اس میں ہم ایڈمن ڈبل ایڈمن کا کہا گیا ہے نا, ڈبل ایڈمن سیکیورٹی پیرامیٹر ہے, یہ ہم وہی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا مضمون یہ لمبا ہے. ابھی ہم نے آج بیس مان لی ہے, کل اس کو ہم کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اوکے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے جی. جی اینی بڈی ایلس, جی اینی کویسچن پلیز. راشد بھائی پلیز. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام جناب علی, بسم اللہ. سر ایکچولی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ہم نے پیج بنا لیا ہے, نام وغیرہ لکھ لیا یا جو بھی ہم نے میسج وغیرہ اپنا جو بھی لکھنا لکھ لیا, اگر ہم اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں دوبارہ؟ جی ہاں, آپ اپنے اس پیج کے اندر چینجز کر سکتے ہیں سر, بالکل کریں گے آپ, یو ول بی الاؤڈ. جی اینی بڈی ایلس. جی اینی بڈی ایلس سر, اینی کویسچن پلیز. جہاں تک جی پلیز. اوکے جی آپ جی بیٹے پلیز بولیں. 2 لوگوں نے مائک آن کیا. جی اینی بڈی. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بیٹے. جی سر وہ میں نے جب یہ کیا نا, دوسرا میرا فون نا ایپل کا ہے, تو اس میں جب کاری ہوں ساتھ یہ بھی آگے مطلب کویسچن آیا تھا ویب سائٹ آپ کی کوئی ہے,
تو ویب سائٹ اگر نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بات نہیں, یا ویب سائٹ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بیٹے اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, جیسے آپ بتا رہے تھے نا نیم آئے گا, اس میں تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے بیٹے آیا ایک تھا, بات تو لیکن یہ ہے میں کہ وہاں اگر تک آپ پہنچ گئی تھی ہاں اگر جہاں آپ کریں تک گے آپ نا ونڈو پہنچے سے اپنے کاموں کو کوشش کریں کہ آپ ونڈو سے سیکھیں. اگر ونڈو سے کریں گے تو پیٹرن آل اوور دا ورلڈ بالکل سیم رہتا ہے ونڈو کے اندر, اور جی جی ونڈو آپ کی 64 بٹ کی ہونی چاہیے, پروفیشنل پورا کام کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ویب سائٹ جو ہے وہ ابھی آپ نے بنانی نہیں ہے, پہلے آپ نے اس دنیا میں آن لائن اسٹور بنانا ہے اپنا, بنا کے آپ نے اس کا کام کرنا ہے, پہلے کچھ پیسے کمانے ہیں آپ نے. جب آپ اپنے آن لائن اسٹور کو ایکٹیو کر کے کچھ پیسہ کما لیں, 2 3 4 5 کلائنٹس آپ ڈیل کر لیں, یا آپ اپنا خود کاروبار کر لیں, اور اس کے بعد آپ ویب سائٹ کے بارے کی طرف آئیے گا, اس کے بارے میں آپ کو ہم مکمل گائیڈ کریں گے. ابھی وہ سٹیپ بہت دور ہے, ابھی چھوڑیں اس کو آپ. جی گلیکسی A02 جی. ایکسکیوز می سر, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ویب سائٹ نہیں دیں گے تو لیکن آگے پروسیس ہو جائے گا نا, جی مطلب اگلے باؤنڈیشن پیج پہ ہم نہیں ہے, چلے جائیں گے نا جی اس کے بالکل بغیر. جائیں گے آپ, باؤنڈیشن نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, جی ٹھیک بیٹے. ہے, ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, بیٹے. یہی ہیلو پوچھنا چاہ السلام رہی علیکم سر. تھی. تھینک یو. جی وعلیکم السلام بیٹے. ہیلو السلام علیکم سر. جی سر. سر یہ ہم جو پیج بنائیں گے, جو کمپنی مطلب کہ جو پیج جس چیز کا بنائیں گے, ہم لوگ وہ پیج بالکل چینج کر سکتے ہیں کسی اور چیز کا. بیٹے آپ کی آواز نا بڑی کٹ کے آئی ہے, جو مجھے آپ کی بات سمجھ کے اندر آئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ پیج بناتے ہو تو وہ کیا بناؤ گے بیٹا؟ پیج کے تھرو آپ بناؤ گے آن لائن اسٹور, اور پیج کے تھرو آپ بناؤ گے اپنا سروسز سینٹر. وہ کیسے بنائیں گے وہ ہم آئندہ سیکھیں گے, تو پیج کے تھرو بنائیں گے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. جی گلیکسی A02 بیٹا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. گلیکسی A02 سر میں السلام علیکم سر. جی بیٹا. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہم نے سیکورٹی لگائی تھی 2 والی, تو اس سے جو اس کا نام کیا ہیک ہونے کے چانسز کم نہیں ہوں گے؟ بیٹے جہاں تک آج کا تعلق ہے, آج کے سبق تک کا, یہاں پہ تو آپ کے ہیکنگ کے چانسز ہیں, یعنی کہ ڈبل ایڈمن کے اندر ہیکنگ ہو جاتی ہے. ہیکنگ کہاں پہ نہیں ہوتی وہ آج کا سبق ہمارا نہیں ہے. آج کا سبق یہ ہے کہ اگر ہیکنگ ہو جاتی ہے, ڈبل ایڈمن بیسیکلی اس کا, اس سے آپ کا سوال کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایڈمن کے پاس ایکسیس ہوتی ہے کک آؤٹ کرنے کی کسی بھی بندے کو. اگر تو آپ کو کسی ہیکر نے ہیک کر لیا تو وہ کیا کرے گا, وہ کسی ایک ایڈمن کو ہیک کرے گا, کسی ایک ایڈمن کو. جب وہ کسی ایک ایڈمن کو ہیک کرے گا نا, آپ کا سٹور وہ ہیک کر لے گا. آپ کا سٹور اگر ہیک ہوگا تو آپ کو ایک میسیج آئے گا, وہ کیا آئے گا آگے ہم سیکھیں گے. جو ہی آپ کو وہ میسیج آئے, آپ نے فوراً سے دوسرے ایڈمن کو آن کرنا ہے, اور وہاں سے اس ہیکر کو کک آؤٹ کر کے اپنی پریویس ایڈمن کو آن. وہ کیا ہے یہ آپ سیکھیں گے یار, یہ پریکٹیکل کی باتیں ہیں, زبانی بتانے سے آپ کو نہیں آئیں گی, تو یہ ابھی آپ آگے جا کے سیکھیں گے یار. ٹھیک ہے نا جی. اچھا ابھی 1 منٹ باقی رہ گیا آج کا ہمارا جو ہے نا سوال, جو آپ کا لیکچر کے دوران میں ہمارے پاس گنجائش نہیں کرنے کی مزید. جو آپ کے سوال ہیں پلیز آپ واٹس ایپ کے اوپر آئیے گا, رات کے 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ کو جو ایشوز ہیں آج کے لیکچر کے ہیں, کل کے ہیں, پرسوں کے ہیں, ترسوں کے ہیں, آپ وہ تمام سوال مجھ سے کیجئے. میں ایک ایک بندے کو انفرادی حیثیت میں مکمل جواب دینے کے بعد میں کلوز کروں گا. سو آپ نے, یہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے جی. آپ کا شکریہ کہ اپنے کلاس کو جوائن کیا, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں, اور آپ کے اس فیصلے میں یار جو آپ نے سوچا ہے, اللہ کریم آپ کے لیے وہ سوچ کو پورا فرمانے کا باعث بنے جی. بہت شکریہ, کل ملتے ہیں, اللہ حافظ.